الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ذریعے قوم جنات کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جنات سے متعلق مستند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آج کل جنات سے متعلق دینی ماحول سے دوری کے باعث لوگوں کو درست معلومات نہیں، اکثر لوگوں کی معلومات کے ذرائع مختلف رسائل، جرائد یا کہانیاں ہوتی ہیں جس میں جنات کو ایک ظالم اور خوفناک مخلوق کے طور پر روشناس کرایا جاتا ہے، اور جس کے باعث لوگ مطلب ہے کہ جنات کا نام سنتے ہی خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ جنات کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کو انسان کا وہم قرار دیتے ہیں، جبکہ جنات کا وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، تو اس کا انکار کفر ہے۔ تو اس سے اس سلسلے کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم جنات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ کتنا اہم ہے۔ تو آپ تمام اسلام بھائی اسے توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا جنات انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے متعلق انشاءاللہ جو معلومات ہو سکی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توب الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جس طرح انسان کے ہاتھوں انسان قتل ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات جنات بھی انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ چند روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل کیا، کس طرح کیا کہ حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنجا کے دوران جب پہلو پر سہارا لیا تو انتقال کر گئے۔ دراصل انہیں جنہوں نے قتل کیا اور یوں کہا، ہم نے آل خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا، ہم نے اسے دل کی طرف تیر مارا، ہمارا نشانہ خطا نہ ہوا۔ اس انداز سے مطلب ہے کہ، اور یہ روایت اس انداز سے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے قسطوں میں بتایا گیا کہ جنات کے رہنے کی جگہ، تو جنات کے رہنے کی جگہ میں ایک جگہ سوراخ بھی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کبھی سفر کیا ہو تو اکثر بس سے اترتے ہیں تو راستے میں استنجی کی حاجت ہوئی تو زمین پر سوراخ نظر آتے ہیں، یا گھروں میں ہی لے لیجئے، گھروں میں دیواروں میں جو دراڑیں ہوتی ہیں نیچے چھوٹی سی، ایسا جیسے سوراخ، اس میں اکثر آپ نے دیکھا چونٹیاں وغیرہ یا کوئی جانور اس میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر بھی جنات رہتے ہیں، ہر جگہ نہیں رہتے لیکن ان کے رہنے کی جگہ اس طرح کی بھی ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مطلب ہے کہ جنہوں نے قتل کرنے کا کہا، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے استنجا کیا تو وہ کسی سوراخ میں کر دیا تھا، تو وہاں تھے جنات، انہوں نے مطلب اس طرح آپ پر مطلب ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے دل پر تیر مارا اور آپ شہید ہو گئے۔
تو پتہ چلا کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایک تو جنات قتل کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احتیاطیں کرنی چاہیے کہ ہم مطلب ہے کہ ایسی جگہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جنات رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کی احتیاطیں کریں۔ ایک اور مطلب ہے کہ واقعہ سماعت فرمائیے کہ جو بدکار انسان ہوتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں گناہ کرتے ہوئے، تو وہ بھی کبھی کبھی جنات کی گرفت میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ یہ واقعہ سنیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 161 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسلمان جنات بدکار انسانوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا اور رات قیام کرتا رکتا اس میں تو صبح کو اس کی لاش ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے ایک دن رکتا ہے اور صبح اس کی لاش ملتی ہے، یہ مطلب ہے کہ کیسے بچ گیا؟ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصے تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک پر اسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا۔ اس گھر میں ایک کنواں بھی ہوگا، تو اس کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا، میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اکثر وہ جو اس طرح کے گناہ کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر مطلب ہے کہ کوئی نہ رہتا ہو، وہ اکثر مکان بند رہتے ہیں اور جب ان کو گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ ان مکانوں میں جا کر اپنی تسکین پوری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس میں عبرت ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ اس طرح کی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی عظیم مصیبت ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں جنات کہ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا۔ کوئی عامل تھا، وہ آیا۔ میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں، یعنی کہ کسی کو سانپ نے اگر ڈس لیا ہے یا نظر لگ گئی ہے یا کسی پر جنات کا اثر ہے تو میں مطلب ہے کہ اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا اسے میرے پاس بلاؤ، لہذا میں اسے بلا لایا۔ یکایک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا تو اژدہا تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیل ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہا نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا جس سے میری حالت ہوئی، مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے کہ میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سنسنی خیز حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات مذاق مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا۔ کہ ہر عامل فن میں کامل ہی ضروری نہیں، لیکن کئی عامل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فن میں بہت زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ اس نے اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آصف زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں بھی گناہوں کی پاداش میں کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ اس پر اسرار مکان کے جن نے نمازی و تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی۔ اوروں کو وہ مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن اس کو نہ ہی تکلیف پہنچائی بلکہ اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ لہذا اپنے گھر کو نمازوں، تلاوتوں، نعتوں سے آباد رکھیے۔ جو مجھے مدنی چینل کے ذریعے قوم جنات کے سلسلے میں جو اسلامی بھائی اور اسلامی نے شامل ہیں، انہیں چاہیے کہ فلموں، ڈراموں، گانے باجوں کی نحوستوں سے دور رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں دیکھیں گے۔ گناہوں کی عادتوں سے نجات اور عبادت کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اسلامی بہنیں اپنے قریب میں جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کریں۔ جو وہاں علاقائی دورہ ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے۔ آپ کے یہاں پر جو تربیت نشست اسلامی بہنیں لگاتی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور آخرت کے عظیم ثوابات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیاوی آفات و بلیات سے نجات کا بھی سامان ہوگا، کیونکہ نیک ماحول سے وابستگی کی بڑی برکتیں ہیں، اور ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی مصیبتیں جو کہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے حل ہوں گی، لیکن مدنی ماحول کی برکت سے اللہ کی ایسی مدد شامل ہوتی ہے کہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک معذور بچی کا واقعہ سناتا ہوں کہ اس پر رب عز و جل کا کیسا کرم ہوا۔ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میری غالباً 10 سال کی بچی تھی، وہ بیمار ہوئی، ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے علاج کی کوشش کی لیکن مرض بڑھتا رہا، آخر کار وہ کومے میں چلی گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اتنے میں میں پریشان، میرے کو کوئی دینی ماحول سے دور تھا، جب پریشانی آئی تو میں پھر ادھر دعا کرانے کے لیے اس کے پاس جانے لگا، تو مجھے ایک با امامہ سبز امامے میں ملبوس اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنی پریشانی بتائی، انہوں نے دعا بھی کی اور عرض کی کہ آپ اجتماع میں بھی آیا کریں۔ میں نے اس طرح دعائیں کرانا اور اس طرح ترکیب بنائی تو الحمدللہ ایک روز میری بچی کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ ہوش کیسے آ گیا، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی بچی ہوش میں تو آ چکی ہے، لیکن یہ اب زندگی بھر کے لیے معذور رہے گی، یہ نہ چل سکے گی، نہ ذہنی طور پر صحیح طرح سے اس کا معاملہ رہے گا، ذہنی طور پر یہ معذور رہے گی اور جسمانی طور پہ بھی کمزور رہے گی۔ آخرکار جیسے تیسے ہم بچی کو گھر لے آئے۔ اب ہم دن رات دیکھتے تھے اور ہمیں رونا آتا تھا کہ وہ بچی جو ہمارے سامنے بھاگتی دوڑتی پھرتی تھی، اب وہ اپنے بستر پہ پڑی رہتی، استنجا کرانے کے لیے اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا۔ بہت ہے کہ لڑکی کا معاملہ بہت دل ہمارا اندر سے جلتا تھا، ہم دونوں میاں بیوی روتے تھے اس کو دیکھ کر۔ اتنے میں ہم نے سوچا کہ چلو بچی ہے، اس کو اسکول میں پڑھانا چاہیے، تو ایب نارملز کے جو اسکول ہوتے ہیں ذہنی معذور جو بچوں کے، وہاں ہم نے بات کی اور آخرکار وہاں داخلہ دلوا دیا۔ اب میں اپنی بچی کو اٹھاتا اور اس اسکول میں لے جاتا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر بچی کی طبیعت کہ گھبراہٹ رہتی تھی اور اکثر اس کو کہ چھٹیاں کرنا پڑتی تھی۔ چونکہ اب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی کچھ وابستہ ہوا تھا اور آنا جانا شروع کر دیا تھا،
تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کے قریب گھر کے اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ لگتا ہے، جب بالغ اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس طرح سنتیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ واقعی یہاں داخل کرا کے دیکھتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ میں نے اپنی بچی کو وہاں داخل کرا دیا، میری بچی وہاں جانے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد، چند ماہ بعد، میں نے محسوس کیا کہ میری بچی کی طبیعت میں افاقہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ بچی مطلب ہے کہ صحت مند ہوئی۔ آپ سن کر شاید حیران ہو کہ میری بچی نے آہستہ آہستہ کر کے چلنا شروع کر دیا، اس کے دونوں پیر صحیح ہو گئے، اور وہ ذہنی طور پر بھی مطلب جو ایب نارمل تھی اس کا دماغ بھی درست ہو گیا۔ یہ ڈاکٹروں کے مطابق ایک ناممکن بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرنا چاہے، اور اس طرح میری بچی صحیح ہو گئی۔ اور اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا، مدنی برقع جو خیمہ نما برقع ہوتا وہ پہن لیا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ دعوت اسلامی کی مبلغہ بن گئی۔ یعنی کہ کہاں تو وہ معذور بچی جو کہ مطلب صحیح طرح سے سوچ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اب وہ دعوت اسلامی کی مبلغہ تھی۔ مزید دیکھیں آپ کہ اس پر کرم بارہ کرم کیسا ہوا۔ پھر میں نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد اس کے ہاں جب پہلی بچی کی ولادت ہوئی، اس میں اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ میری بچی نے ایک روز میری گود میں دم توڑ دیا، میری بچی چلی گئی، لیکن مجھے اس بات سے بڑی تسکین ہے کہ جب میری بچی کا دم نکل رہا تھا، وہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے ذریعے مرید ہو کر عطاریہ ہو چکی تھی۔ میری بچی کا جب وقت انتقال ہوا، وقت آیا انتقال کا، اور نزا کا عالم طاری ہوا، تو بلند آواز سے میری بچی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح مطلب ہے کہ وہ میری بچی نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دم توڑ دیا۔ تو یہ دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اس میں یہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ اس کو جو دنیاوی مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے مدنی ماحول کی برکت سے ان کے مسائل حل کیے، ان کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ اسے آخرت کی کتنی بڑی برکت حاصل ہوئی کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ تو اس سے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی اسلامی بھائی اسلام بہنیں میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں، اسلامی بہنیں اپنے یہاں جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جائیں، جس طرح ممکن ہو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بے شمار اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ یہ ضمن ایک واقعہ آ گیا، تو بات چل رہی تھی کہ جنات کے قتل کرنے کی واقعات۔ اصل میں جنات مختلف مواقع پر قتل کے مختلف انداز اپناتے ہیں، جیسا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک مکتوب موصول ہوا جس میں ایک ماں کی طرف سے کچھ یوں تحریر تھا: میرا ایک بیٹا تھا جو 5 وقتہ نماز کا پابند تھا، اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی تھی، اسے عملیات وغیرہ کرنے کا بڑا شوق تھا، وہ مختلف وظائف وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ رات کے وقت قبرستان چلا جاتا اور ساری رات کوئی عمل کرتا تھا، یعنی کہ جو عملیات کرنے کا شوق رکھتے ہیں نا کہ میں جن کو قابو میں کر لوں، میں مطلب اس طرح لوگوں پہ سکہ جمانے کے لیے مطلب اس طرح کا عمل سیکھ لوں کہ میں یوں کروں تو یوں ہو جائے، ان کے لیے بڑی عبرت ہے اس واقعے میں۔ ایک روز صبح جب ہم سو کر اٹھے تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ میرا بیٹا اپنے بستر پر ہی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا، دم توڑ چکا تھا۔ اس کے گلے میں چادر کا پھندا تھا جس سے لگتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، حالانکہ بظاہر اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب اس کی تدفین کے بعد جب دفن کر دیا، اس کے بعد سے کچھ حیرت انگیز واقعات دیکھنے میں آ رہے تھے کہ میرا وہ مرحوم بیٹا کبھی بستر پر لیٹے ہوئے، کبھی اسکوٹر پر بیٹھے ہوئے، تو کبھی گھر میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ کبھی اسکوٹر پہ جا رہا ہے، پیچھے جاتے غائب ہو جاتا، کبھی مطلب ہے کہ گھر میں ہمیں نظر آتا، ہم بڑھتے تو غائب ہو جاتا۔ لیکن اب ہم انتہائی پریشان ہو گئے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا میرا بیٹا زندہ ہے؟
اور اگر مر چکا ہے تو دوبارہ نظر آنے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس مکتوب کو جب مجلس کے اسلامیہ نے امیر اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کے مکتوب سے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کسی جن کو قابو کرنے کے لیے عملیات و وظائف کیے ہوں گے اور تعبے کرنے میں ناکام رہے ہوں گے، یا قابو کر لینے کے بعد کوئی خطا ہو گئی ہوگی اور وہ جن آزاد ہو گیا، پھر مشتعل ہو کر اس جن نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب وہ جن بیٹے کے روپ میں آ کر آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک مکتوب سے متعلق بھی سنیے جس میں جنات نے روپ بدل کر گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر امیر اہل سنت کی رہنمائی کی برکت سے ان کا ایمان محفوظ رہا الحمدللہ۔ اسی طرح ایک مکتوب کہ دعوت اسلامی کی مجلس نے کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ کسی نے امیر اہل سنت کے نام مکتوب بھیجا جس میں کچھ یوں تحریر تھا کہ میری چند برس پہلے شادی ہوئی اور اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیاری مدنی منی سے نوازا جس کا نام ہم نے دعا رکھا۔ یہ بچی ہماری محبتوں کا محور تھی، ہمارے گھر کی رونق اسی کے دم سے تھی۔ ایک روز مدنی منی نے اپنی امی کا دودھ پیتے پیتے اچانک زوردار چیخ ماری اور دیکھتے دیکھتے اپنی امی کی گود میں دم توڑ دیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو بچی گھر میں سب کی چہیتی ہو اور وہ اس طرح اچانک چیخ مار کر دم توڑتے تو ان گھر پہ کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اچانک موت پر ہمارے گھر کے در و دیوار پر اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب بالکل ہر طرف خاموشی طاری رہتی، اہل خانہ شدت غم سے نڈھال تھے۔ سوگوار فضا میں ننھی سی بچی دعا کو قبر میں اتار دیا گیا۔ تدفین کے چند دنوں بعد مرحومہ دعا کی امی نے بتایا کہ صبح کم و بیش 10 بجے کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میری مدنی منی دعا بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں میری آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، میں رونے لگی۔ اتنے میں میری نظر ایک خوبصورت تتلی پر نظر پڑی کہ گھر میں ایک خوبصورت تتلی نظر آئی۔ میں کچھ دیر تو اس کو یوں ہی دیکھتی رہی، پھر زبان سے بے اختیار دعا کا نام نکل گیا۔ دعا کہتے ہی حیرت انگیز طور پر وہ پر اسرار تتلی میری طرف متوجہ ہوئی اور اڑتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ میں نے حیران ہو کر دوبارہ پکارا دعا، تو وہ پر اسرار تتلی میرے کندھے پر آ بیٹھی۔ اب تو گھر میں عجیب تماشا بن گیا، سبھی حیران تھے کیونکہ کبھی وہ پر اسرار تتلی مرحومہ مدنی منی دعا کے کپڑوں پر جا بیٹھتی تو کبھی اس کے جھولے پر منڈلانے لگتی۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ نماز مغرب کے وقت وہ پر اسرار تتلی اڑتے ہوئے جیسے ہی ٹیوب لائٹ کی طرف بڑھی تو ایک چھپکلی نے اس پر حملہ کیا اور پر اسرار تتلی زخمی ہو کر نیچے آ گری اور کچھ دیر تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم بہت پریشان اور تشویش میں ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، وہ پر اسرار تتلی کون تھی؟ مجلس اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ مکتوب جب امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں پیش کیا تاکہ آپ اس کا کوئی جواب تجویز فرمائیں۔ اتفاق سے اس وقت دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ چند مفتیان کرام بھی تشریف فرما تھے۔ امیر اہل سنت نے مکتوب دکھا کر ان حضرات سے وضاحت چاہی، مگر انہوں نے فوری طور پر کوئی جواب دینے سے معذوری ظاہر کی۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اپنا اندیہ بیان فرمایا کہ پر اسرار تتلی کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم جن تھا جو کہ مرحومہ مدنی منی دعا کے گھر والوں کو آواگون کا تاثر دے رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی فوت شدہ بچی ہوں جس نے معاذ اللہ تتلی کے روپ میں دوبارہ جنم لیا ہے، اور یوں وہ مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ایک باطل مذہب کا ایک یہ کفری عقیدہ ہے آواگون، اس کو تناسخ بھی بولتے ہیں۔ ان کے باطل خیال ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی انسان یا حیوان وغیرہ کے جسم میں معاذ اللہ بار بار جنم لیتی ہے۔ تتلی بن کر مرحومہ بیٹی کا نام لینے پر مذکورہ انداز اختیار کر کے وہ غیر مسلم جن مدنی منی کے والدین کو یہ باور کرانا چاہتا تھا
کہ یہ ان کی مرحومہ بیٹی ہے جو تتلی کے روپ میں واپس آئی ہے، لیکن خوش نصیبی سے اس گھر میں کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان جن بھی تھا، جس نے چھپکلی کے روپ میں آ کر اس بدبخت کافر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کل اکثر فلموں میں اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کے اثرات ہمارے گھر والوں پہ بہت پڑتے ہیں۔ آج ایک اسکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے کلاس کے اندر ویسے ہی سوال کیا ان کو سکھانے کے لیے کہ مسلمان کے بچے تقریباً سارے، تو چلو ان سے پوچھتے، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی اور واقعی تشویش بھی، جو حساس ہوں گے نا وہ تشویش میں ہوں گے کہ آج اسکولوں میں دینی تعلیم دیے بغیر ہم اسکولوں میں صرف داخل کراتے ہیں، دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ جو کہ کفری عقیدہ ہے، اس کے بارے میں جب بچوں سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ انسان کتنے جنم لیتا ہے، جبکہ اسلام میں جنم کا کوئی دوسرے جنم کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ پوچھا تو آپ کو سن کر دکھ بھی ہوگا، حیرت ہوگی اور انتہائی تشویش ہوگی کہ تقریباً کسی نے 7 بتائے، کسی نے 5 بتائے، کسی نے 3 بتائے، کیونکہ وہ فلموں میں اسی انداز کو دیکھتے رہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ اس خطرناک عقیدے کو بچوں کو، مطلب جیسے جس انداز سے بھی ہو سکتا تھا انہوں نے توبہ کرائی، ترکیب بنائی، لیکن یہ ہے فکر والی بات یا نہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا کس قدر ضروری ہے، کہ اگر ہم نے دینی تعلیم نہ دی تو اس کے اثرات کتنے خطرناک مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اسکول ٹیچر ہے وہ بھی، کہ ہمارے علاقے کے اندر کسی کا انتقال ہوا اور بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت پیسے والے لوگ تھے، اس کے انتقال پر اس کا ایک بیٹا جس کی 13-14 سال غالباً عمر ہوگی، وہ اٹھا اور اٹھ کر جانے لگا باہر کی طرف۔ جب باہر جانے لگا تو لوگوں نے پکڑا، بیٹا کہاں جاتے ہو؟ تو کہا کہ میں لکڑیاں لینے کے لیے جا رہا ہوں اور آرڈر دینے جا رہا ہوں، تاکہ میرے والد مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے بڑی دنیاوی تعلیم دلائی، تو میں آخر میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ انتقال کے بعد جب ان کو جلایا جائے تو وہ لکڑیاں جو آئیں گی نا، وہ لکڑیاں میں لے کر آؤں تاکہ جلانے میں معاونت کر سکوں، میرے باپ کی آخری خدمت کر سکوں، تاکہ جب میرے باپ کو جلایا جائے تو میں لکڑیاں میرے ہاتھ سے لائی بھی ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والد بھی مسلمان کہلاتے، تو یہ سارا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر اچانک ذہن نے کام کیا کہ شاید اس بیچارے نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت نہیں کی، دینی معلومات سے محروم رہا، اور فلموں پر یہ اس طرح کے جلانے کے معاملے دیکھے ہوں گے تو اس نے اسی طرح کی ذہن بنا لیا اور اس طرح وہی سب کچھ کرنے بیٹھا۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی عبرت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم وغیرہ ضرور دلائیں۔ آپ اس کے لیے بھی مطلب پریشان نہ ہو کہ کہاں بھیجیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مطلب ہے کہ اس طرح کے الحمدللہ مدارس قائم ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کریں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا نا واقعہ، تو اس میں تقریباً یہ جو ان کے روپ بدلنے کے معاملات ہیں، اس میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ جنات اس طرح روپ بدل لیتے ہیں، اور یہ روپ بدلنا جو ہے یہ کیونکہ انسان جو ہے نا جنات کو اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اور اگر یہ کسی اور شکل میں ہو تو انسان کا ان کا دیکھنا کثیر روایت سے ثابت ہے کہ علامہ بدر الدین شبلی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے اندر ہم کھانا کھاتے تھے گھر کے اندر، تو کھانا کھاتے ہوئے اکثر ایک بلہ گھر میں آتا تھا اور اس بلے کو روٹی وغیرہ ڈال دیتے، جیسے اکثر گھروں میں بلیاں وغیرہ آتی رہتی ہیں، وہ بلہ آتا اس کو روٹی ڈال دیتا، روٹی بھی کھا لیتا تھا۔ ایک بار وہ کھانا کھا رہا تھا، شخص کہتا ہے میں تنہا تھا کمرے میں، تو بلہ آیا، میں اس کو روٹی ڈالی، اب روٹی جب ڈالی تو وہ کھاتے کھاتے اچانک گھر سے باہر سے آواز آئی، عبداللہ۔ بلے نے مڑ کر دیکھا ایسے، پھر آواز آئی عبداللہ، بلہ ایک دم چل پڑا اور دروازے کے باہر نکل گیا۔ جب دروازے سے باہر نکلا تو اس کو تشویش ہوئی کہ آواز کس کی تھی اور یہ بلہ باہر کیوں چلا گیا آواز سن کر۔ یہ جب دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے کے باہر اس طرح کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بلے سے مخاطب تھا کہ تم ناراض ہو کر کیوں چلے گئے، واپس لوٹاؤ، اس طرح کوئی سمجھا رہا تھا۔ یہ ایک دم پریشانی میں واپس لوٹا اور اپنے جگہ پر آ کر بیٹھ گیا دسترخوان پر۔ اب تھوڑی دیر میں بلہ واپس آیا اور آ کر وہ چیز کھانے لگا۔ اب یہ تشویش میں دیکھتے 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 اچانک اس کے منہ سے نکل گیا بلے کو دیکھ کر عبداللہ، اور جیسے ہی بولا نا تو وہ جن کی صورت اختیار کر گیا
اور ایک دم خوفناک انداز میں بولا کہ چونکہ تو مجھے روزانہ یہ اپنے ساتھ کھانے میں شامل رکھتا ہے اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ مجھے اس طرح مخاطب کیا تو تیری گردن مڑوڑ دوں گا۔ اب اس کی مطلب حالت ہے، تو اس طرح جن یعنی روپ بدل لیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے سبھائیو، آج آپ نے جیسا کہ اس سلسلے میں کیونکہ یہ وقت محدود رکھا گیا ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جنات کس انداز میں قتل کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں آئندہ سلسلے تک کے لیے اجازت دیجیے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ سلسلے میں جب آپ انشاءاللہ شامل ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ جیسے آج بتایا کہ جنات کس طرح قتل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ انسان بھی کیا جنات کو قتل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، انسان بھی جنات کو قتل کر سکتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو آئندہ سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میں شریر جنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، آپ کو مجھے تمام گھر والوں کو مدینے کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ